بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ العزیز آب کوثر شریف کا 7واں درس ہوگا۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور یہ بات مختلف احادیث اور روایات کی روشنی میں پچھلے دروس میں آپ جان چکے کہ درود پاک پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کسی بھی معاملہ میں یا کسی بھی مسئلہ میں واقعات جو ہیں وہ مثبت نہیں ہوتے بلکہ مؤید ہوتے ہیں۔ یعنی واقعات سے کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی معاملہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن کسی بھی معاملے کی اور کسی بھی مسئلے کی تائید ضرور ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی فضیلت بہت سی احادیث مبارکہ اور روایات سے ثابت ہے، تو اس کی تائید کے لیے سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں واقعات بھی ذکر فرمائے۔ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی اس مبارک کتاب آب کوثر میں درود پاک کی فضیلت اور اس کی برکت کے حوالے سے کچھ واقعات ذکر فرمائے۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ اب قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضہ کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں، لیکن قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں یہ پڑھا ہو یا علماء کرام سے اس نے سنا ہو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کسی پر کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ ہوا یہ کہ اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی جیسے ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقائے دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، اور تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل بن جائے۔ یہ سن کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی، یعنی اسے قبول فرمایا، اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا دیا۔
تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حقا، اور پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9,000 دینار لے کر آ گئے، ان میں سے 3,000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3,000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور پھر 3,000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچ ہے، اور پھر 3,000 اور دیے اور فرمایا یہ تیرے کاروبار کے لیے، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا کہ اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ تعلق اور یہ محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ پریشان کھڑا۔ میں نے 3,000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ یہ تو بتا کہ تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین یعنی جس کو قرض واپس کرنا تھا اس نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں لوٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ لیجئے اپنی رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے، اور کیوں نہ وہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔